زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی سمیت 86 دیگر فریقین کی جدوجہد بالآخر رنگ لے آئی اور 27 رمضان المبارک کو وفاقی شہری عدالت نے 20 سال بعد سودی نظام معیشت کے خلاف دائر مقدمات کا فیصلہ سنا دیا اور سود کو خلاف شریعت قرار دے کر 5 سال میں سود سے پاک نظام نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ربا کا خاتمہ حکومت کا مذہبی اور آئینی فریضہ ہے۔ ربا کی موجودہ تمام صورتیں ممنوع ہیں اور انٹرسٹ فری بینکنگ کا نظام قابل عمل ہے۔ عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ سود سے پاک نظام معیشت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ہم آج کے پروگرام میں وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ 2 ایسی شخصیات تشریف فرما ہیں جو انسداد سود کیس کی پیروی اور عدالت کی معاونت کے لیے اس کیس کی ہر پیشی پر وفاقی شرعی عدالت میں موجود رہیں۔ میری مراد پروفیسر حافظ عاطف وحید صاحب ہیں۔ آپ مرکزی انجمن خدام القرآن کے شعبہ تحقیق اسلامی کے سربراہ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب، اور کراچی سے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ عاطف وحید صاحب، 27 رمضان المبارک کو انسداد سود سے متعلق جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا، اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جناب وسیم صاحب، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے اور ایک بہت ہی مثبت پیش رفت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ اس باطل نظام جو کہ سودی نظام ہے، اس کے جو بھی علم بردار ہیں انہوں نے جو اشکالات اور ابہامات پیدا کیے تھے سود کی ڈیفینیشن کے حوالے سے، اس کے پریکٹیکل ہونے کے حوالے سے، ان تمام اشکالات کو جو ہے اس فیصلے نے ختم کر دیا۔ کلیئرٹی آ گئی، اس میں کلیئرٹی آ گئی۔ اس اعتبار سے بہت مثبت پیش رفت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اسے ایک ابتدائی سٹیپ سمجھتا ہوں، اور بہت سے اب بڑے بڑے اقدامات ایسے ہیں کہ جو اگر نہ ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے اس فیصلے سے وہ برکات ظاہر نہیں ہو سکیں گی کہ جو ہم توقع کر رہے ہیں۔ تو آگے بہت سے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پہلے سے زیادہ اس کاز کو جو ہے آگے بڑھانے اور محنت کرنے کی اور ویجیلنٹ رہنے کی بھی ضرورت ہے، ویجیلنس کی بھی ضرورت ہے۔ فرید پراجا صاحب، آپ کے کیا تاثرات ہیں اس فیصلے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر بات ہے کہ بہت خوشی کا، اطمینان کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع تھا۔ تو پہلا تاثر تو ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریفیں ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد ہے، ورنہ اس پہ جتنا بڑا عرصہ گزر چکا ہے، یعنی اسی کورٹ کے اندر اس کیس کو آئے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں۔ 2002 میں آیا تھا اور 2022 ہے، اور 2015-16 سے تو سیریس اس کی وہ شروع ہے، اور ہم جاتے رہے ہیں، حافظ صاحب بھی، میں بھی وہاں حاضر ہوتے رہے ہیں، تو ہمیں غیر سیریس رویہ نظر آتا تھا۔ 3 مہینے کی تاریخیں، پھر بھول جانا، پھر ایک یعنی سی بحثیں کرتے چلے جانا۔ تو اس بینچ نے جب یہ سیریس اس کو اہمیت دی تو ہمیں محسوس ہونے لگا کہ شاید یہ کریں گے اس کا۔ پھر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جی رمضان ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، آپ اگر اس میں کریں گے، اور ریلیونسی جو ہے وہ ہے قیام پاکستان کی ریلیونسی، تو اگر آپ اس میں کریں گے تو یہ بہت بڑا ایک باعث برکت ہوگا، باعث برکت ہوگا۔ میں نے گیم چینجر کا بھی لفظ استعمال کیا تھا عدالت کے سامنے کہ ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں، آپ کا یہ بڑا اس قوم پر ایک احسان ہوگا اگر آپ کوئی ایسا فیصلہ دے دیں کہ ہم اپنی معیشت کو سود سے اور رزق حرام سے پاک کر سکیں۔ تو بہرحال 27 رمضان، اور ایک اور بات بھی تھی
یعنی پاکستان بنتے ہوئے بھی 27ویں شب تھی اور جمعۃ الوداع تھا دن. جی جی اس دفعہ بھی وہی ہے، یعنی دن جمعۃ الوداع کا اور رات 27. کیا حسن اتفاق ہے. تو بہرحال اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے جی، بہت بڑی خوشی ہوئی. بڑے پیمانے پہ لوگوں نے اس پہ، یعنی بہت بڑے پیمانے پہ میسیجز وغیرہ کا سلسلہ. تو بہرحال یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی محنت کی اسے اللہ قبول فرمائے، آمین. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا پھل دیا ہے. اور ان کو بھی جو جج حضرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم سے نوازے. عاطف وحید صاحب، سود کا خاتمہ جو ہے حکومت کا مذہبی اور آئینی فریضہ قرار دیتے ہوئے وفاقی شرعی عدالت نے 5 سال کا ٹائم فریم دیا ہے حکومت کو کہ آپ اپنے تمام مالی معاملات جو ہیں یہ ٹرانسفارم کر لیں شریعت کے رولز ریگولیشنز کے مطابق. اٹارنی جنرل نے اس حوالے سے تو مناسب وقت مانگا تھا، انہوں نے کہا جی ہمیں مناسب وقت دیا جائے، تو عدالت نے ان کو 5 سال گرانٹ کر دیے. تو یہ وقت کچھ زیادہ نہیں دے دیا؟ جی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ زیادہ وقت دیا ہے، لیکن اصل میں اگر یہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ بغور دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے ٹائم فریم دیا ہے وہ ایک نہیں ہے، 3 ٹائم فریمز ہیں جو مختلف آبجیکٹیوز کو اور اہداف کو سامنے رکھ کے دیے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ ابتداً کچھ قوانین ہیں اور پروویژنز آف لاز ہیں تقریباً 16 یا 17 جنہیں کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کو جو ہے فوری طور پہ ان میں جو لفظ انٹرسٹ آیا ہے انہیں ختم کر دینا اور اس کی جگہ نئے جو بھی طریقے ہیں وہ وضع کر کے اور وہاں پر وہ نئی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ڈالنا وہ ضروری ہے. اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی کورٹ نے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ٹاسک دے دیا ان تمام قوانین کے حوالے سے کہ جن کو انہوں نے مینشن کیا، جنہیں چیلنج کیا گیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ پھر مزید کئی قوانین 10 کے قریب قوانین وہ ہیں جن کے بارے میں کورٹ نے باقاعدہ یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ 1 جون 2022 کو یہ قوانین جو ہیں وہ منسوخ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے تو صرف 1 ماہ ہے. اس کے لیے صرف 1 ماہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قوانین کے حوالے سے کورٹ نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ ان کے منسوخ ہونے سے چونکہ نئے سے نئے قوانین بن چکے ہیں، پہلے بھی بہت سے جو قوانین ریپیل ہو چکے ہیں، اس لیے اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا اور انہیں اگر منسوخ کرنے کے لیے کم مدت بھی دی جائے تو یہ ایفیکٹو ہو سکتی ہے اور یہ مؤثر ہو سکتی ہے. اس کے بعد کورٹ نے ایک اور ڈیڈ لائن دی ہے اور وہ ڈیڈ لائن ہے جو قوانین کی جگہ پر نئے قوانین بنانے ہیں، اور ظاہر ہے یہ کام کورٹ کا نہیں ہے، یہ لیجسلیچر کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کریں. تو لیجسلیچر جو ہے اس کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ 31 دسمبر 2022 تک یہ جتنے قوانین جن کا ذکر آ رہا ہے، یہ 25-26 قوانین ہیں، یعنی اس سال کے اینڈ تک جو جی اس کے لیے نئے قوانین بنا لے. تو گویا یہ بھی ایک ڈیڈ لائن ہے. تو یہ بھی ڈیڈ لائن کوئی بڑی لمبی ڈیڈ لائن نہیں ہے، یعنی ایک تو 1 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے، دوسری آپ سمجھ لیجئے مشکل سے 7 مہینے کی ڈیڈ لائن ہے، 7-8 مہینے. البتہ جہاں تک 5 سال کی مدت کا معاملہ ہے تو وہ 5 سال کی مدت اصل میں ٹوٹل ٹرانسفارمیشن کی مدت رکھی ہے کہ تمام جو سسٹم ہے اس کے تمام پہلوؤں کے اندر جہاں جہاں سود کی عملداری ہے اس کو ختم کرنا. اور پھر صرف سود ہی کا ایشو نہیں لائے وہ، اس میں اسلام کا جو نظام معیشت ہے، جو عادلانہ ہے، جو ایکویٹیبل ہے، اور جس کے بارے میں کورٹ نے بھی یہ ریمارکس دیے ہیں کہ وہ ایسٹ بیسڈ ہے اور اس کے اندر خطرات کم ہیں، اس میں جو ہے اتار چڑھاؤ کم ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل کی سٹے اور جوئے کی جو معیشت اور سود کی معیشت ہے اس کے اندر یہ بہت والیٹائل ہوتی ہے. تو کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس پورے سسٹم کو کنورٹ کرنے کے لیے یہ 5 سال کی مدت جو ہے یہ بھی زیادہ ہے، لیکن انہوں نے بہرحال 31 دسمبر 2027 جو ہے اس کے لیے ڈیڈ لائن دی ہے. تو اس اعتبار سے مدت جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے 5 سال، بلکہ مدت ان میں 1 مہینے بھی ہے، 7 مہینے کی بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ 5 سال کی جو ہے یہ تو الٹیمیٹ ہے اس دوران. اور پھر اضافی طور پر کورٹ نے یہ ذمہ داری بھی لگائی اور اس کے لیے آئین ہی کی پروویژنز کا سہارا لیا ہے کہ یہ جو آئین کی شق ہے 29(3) اس میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے پرنسپلز آف پالیسی کے جو معاملات ہیں جو وہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں، جیسے کہ 38F بھی پرنسپلز آف پالیسی میں، ان کو مؤثر بنانے کے لیے جو طریقہ آئین نے دیا ہے اس طریقے کو اختیار کیا جائے. اور اس کے کیا ہے کہ وہ باقاعدہ ہر سال ایک پروگریس کی رپورٹ تیار ہو، وہ رپورٹ پیش کی جائے اداروں کے اندر، جو مثال کے طور پر نیشنل اسمبلی میں پیش ہو،
سینٹ میں پیش ہو. جی سینٹ میں بھی پیش ہو. اب یہ جب پروسیس واقعتاً امپلیمنٹ ہوگا تو ہر معاملے کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ ہوگی اور اس میں جو بھی پروگرس ہوگی وہ سامنے آتی رہے گی اور وہ عوام کے سامنے بھی آئے گی. تو دیکھا جائے تو اگر کانسٹیٹیوشنلی کسی چیز کو کرنا ہے، اتنے بڑے کام کو، اتنے بڑے ٹاسک کو کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ طریقہ اور یہ راستہ جو ہے وہ بہرحال ایک موزوں راستہ ہے کہ جس میں جو بھی کانسٹیٹیوشنل آرگنز ہیں ان سب کو انوالو کر کے اور پھر اس کام کو جو ہے وہ انجام تک پہنچایا جائے. اچھا ایک بات تو میں ذرا تسلسل میں یہ بات کر لوں کہ اگر تو حکومتوں کی ول ہو، انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ قانون سازی اب ہمیں کرنی پڑے گی، تو یہ تو وہ حکومتیں ہیں کہ جو آرڈیننسوں کی فیکٹریاں لگا دیتی ہیں. یہ وہ حکومتیں ہیں جو ایک ایک دن کے اندر 25 30 قوانین اسمبلی کے سامنے پھینک دیتی ہیں. جو کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ تو راتوں رات ہو جاتا ہے. اس میں 2/3 میجارٹی والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے آئین میں تو کوئی امینڈمنٹ نہیں کرنی، قانون سازی کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اصل تو وہی ہے کہ نیت ہو. اور خاص طور پہ عدلیہ نے یہ جو 5 سال رکھے اور اس کی وہ جسٹیفیکیشن بھی بیچ میں بھی دی اور ویسے بھی ہے کہ اسی کے سہارے اپیل کی گئی تھی. پچھلی اپیل جو تھی وہ اس لیے کی گئی تھی کہ یہ جو مدت بڑی کم دی گئی ہے اور اس کو پھر جب عدالت کے پاس لے گئے اور پھر اس پہ اتنی بڑی مدت لگا دی تو وہ اصل اس کو بھی ایک روکا ہے کہ اس مدت کا کہیں کوئی بہانہ جو ہے وہ نہ بنائے. فرید پاشا صاحب یہ فرمائیے گا کہ عدالت نے اس فیصلے میں جو انٹرسٹ فری بینکنگ ہے اس کو قابل عمل بینکاری نظام قرار دیا ہے. آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو عدلیہ کا یہ جو فیصلہ ہے اس سے مراد ہمارا جو پریویلنگ انٹرسٹ فری بینکنگ کا نظام چل رہا ہے، اسلامک بینکنگ کا نظام چل رہا ہے، وہ ہے یا کچھ اور ہے؟ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، یہ جو اس وقت اسلامی بینکنگ ہے یہ اسلامی بینکنگ آئیڈیل نہیں ہے. 2 3 4 بینک، یہ 2000 سے بینک شروع ہوئے اور اس وقت کوئی 22 کے قریب بینک ہیں. ان میں سے جو بینک فی الواقعہ یعنی اس پہ چل رہے ہیں کہ رقم بھی جو ہے وہ یعنی لی جائے بلا سود نظام کے تحت، مضاربہ، مشارکہ، اجارہ، مرابعہ، اور آگے کیا بھی یہی جائے. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے رقم لے کے اور پھر آپ آگے جو ہیں وہ لوگوں کو وہ رقم جو ہے وہ دے دیں یا حکومت کو دے دیں اور 15% لے لیں. وہ نہیں کیا جو کر رہے ہیں. تو ان کی برانچیں بڑھ رہی ہیں، یعنی میزان بینک کی اب 1000 کے قریب جو ہیں وہ برانچیں ہو گئی ہیں اور 3 ٹریلین کے قریب ان کا جو ہے وہ ٹریلینز میں چلا گیا ہے ان کا سرمایہ. اسی طرح فیصل بینک جو ہے اس نے اپنے آپ کو اب مکمل اسلامی بینکنگ کی طرف لے گئے ہیں اور شاید وہ کہتے ہیں جی 5 6 ہماری برانچیں اب رہ گئی ہیں ٹریڈیشنل. تو میں اس سے جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ بات بینکوں پہ واضح ہو جائے کہ اب یہ ٹریڈیشنل بینکنگ نہیں چلے گی، اب یہ سود کا اور پیسے سے پیسہ جنریٹ کرنے کا اور یہ بڑی بڑی عمارات بنانا اور بڑی بڑی تنخواہوں والا یہ نظام نہیں چلے گا، اب ہمیں جو ہے وہ اسی اسلامی بینکنگ نظام پہ لے جانا پڑے گا. تو خود بخود بینک ایک دوسرے سے بڑھ کر اسکیمیں دیں گے اور وہ کریں گے. یعنی یہ کمپٹیشن کی دنیا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حلال فوڈ کا جب دنیا کے اندر ایک کلچر بڑا ہے تو وہ ملک لپکے ہیں جنہیں یعنی تھا کہ جی اس سے ہم بہت کما سکتے ہیں. تو حلال فوڈ مارکیٹ کے اوپر اس وقت جو ملک قابض ہیں یا جو بڑے پیمانے پہ ہیں ان میں امریکہ ہے، ان میں برازیل ہے، انڈیا بھی اس میں کسی حد تک ہے، باقی سارے مسلمان ممالک کم ہیں، ملائیشیا کسی حد تک ہے اور پاکستان تو بہت ہی کم. تو مطلب یہ ہے نا کہ جی وہاں انہوں نے پھر حلال کے انتظامات کیے، یعنی ان کا معاملہ حلال نہیں تھا لیکن تجارت تھی، تجارت کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا. اب یہ ہے کہ یہی معاملہ ہے کہ جب یہ بینکنگ کا سارا نظام اس طرف آئے گا تو پھر یہی بینک جو اس وقت ہیں یہ سب کچھ بڑا جلدی کر لیں گے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کھاتے داروں کو بھی مطمئن کریں گے، نظریاتی کونسل کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی، اور اسی طرح سے وہ اس عدالت کو بھی مطمئن کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ اسلامی، لیکن وہ نہیں کہ جس طرح سے اب ہوا تھا کہ آپ صرف ونڈو ایک کھول دیں، ادھر سے بھی پیسہ اور ادھر سے بھی پیسہ دونوں ونڈو سے لے کر آگے ایک ہی جگہ پہ لے جائیں. وہ نہیں، وہ بینکنگ اسلامی بینکنگ نہیں ہے. اس پہ تحفظات ہیں
اور وہ اور زیادہ یعنی جرم ہے کہ آپ کریں. یا جیسے یہاں ہمارے یہاں مضاربہ کمپنی بنی, بعض علماء ٹائپ لوگوں نے بھی بنائی اور اعتماد ختم کر دیا مضاربہ کا, اور اس کا اعتماد ختم کر دیا کہ بلا سود بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح بعض بینکوں نے بھی یہ کام کیا. لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ بینک بھی, اور ہم نے بھی آپس میں مشاورت کی تھی حافظ عاطف وحید صاحب اور جتنے بھی لوگ اس میں تھے, کہ ہم ان کے ساتھ نشست رکھیں گے ان بینکوں کے ساتھ, اور انہیں کہیں گے کہ بھائی اب اتنی محنت سے ہم نے یہ کیا ہے, اس کو اتنا 32 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو آگے لے جاتے ہوئے, تو آپ پر بھی رحم کرے, کوئی آپ بھی اس طرف آئیں کہ اس میں شائبہ, اس میں کوئی ایک چھینٹ بھی نہ ہو, جس طرح دودھ کو کوئی ایک گندگی کی چھینٹ بھی خراب کر دیتی ہے تو وہ بھی نہ ہو. عاطف وحید صاحب, ابھی اسلامک بینکنگ کی بات ہو رہی ہے تو وفاقی شرعی عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں سی پیک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا بھی جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کرنے کا جو ہے وہ خواہاں ہے پاکستان کے ساتھ. آپ یہ فرمائیے کہ اگر ایسا ہی ہے کہ چائنا بھی اگر ولنگ ہے اس طرح, تو کیا دنیا کے دیگر ممالک اور جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اسلامک بینکنگ؟ اصل میں آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو ججمنٹ میں سی پیک کا ذکر آیا باقاعدہ, اسلامک بینکنگ کا ذکر آیا ہے, اسی طرح سے بعض اور مالیاتی اداروں کا ذکر آیا ہے, یہ اصل میں ان کے بارے میں اس ججمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا, بلکہ انہیں ایک ایویڈنس کے طور پہ صرف استعمال کیا, ایک ریفرنس. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک اعتراض یہ وارد کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو سسٹم ہے, جو آپ انٹرسٹ فری سسٹم چاہتے ہیں, جو اسلامی سسٹم چاہتے ہیں, یہ امپلیمنٹ کرنا پورے سسٹم کے اوپر یہ ممکن نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اس سے سسٹم جو ہے کولیپس کر جائے گا. اور ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ جو انٹرسٹ ہے ماڈرن کمرشل انٹرسٹ, یہ ربا ہے ہی نہیں. اب اس چیز کو کورٹ نے یہ کہہ کر اس دلیل کو جو ہے وہ زیرو کیا اور اسے ختم کیا کہ اگر یہ انٹرسٹ جو ہے وہ اور چیز ہے تو پھر آپ یہ اسلامی بینکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ کمرشل انٹرسٹ حرام نہیں تھا تو آپ اسلامی بینکنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹیں سامنے آ گئیں کہ یہ کس طریقے سے اسلامی بینکنگ کا فروغ کر رہے ہیں, رفتہ رفتہ اس کا شیئر بڑھا رہے ہیں. 20% جو ہے اس وقت اوور آل اس نے جو ہے وہ بینکنگ کا شیئر جو ہے وہ لے لی. تو گویا یہ بات خود ایک دلیل ہے اس بات کی کہ انٹرسٹ غلط تھا, سود تھا, تبھی تو آپ نے اسلامک کی کوئی ونڈوز کھولی, اسلامک بینکس قائم کیے. اس پرسپیکٹیو میں یہ بات بھی آئی کہ جی اگر وہ چیزیں چل رہی ہیں اور آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ زیادہ سٹیبل ہے, اس کے اندر چونکہ ایسٹ آتا ہے تو ایسٹ کے آنے کی وجہ سے اس کے اندر فریجائل ہونے کا جو عنصر ہے وہ کم ہو جاتا ہے, تو آپ یہ ساری چیزیں خود تسلیم کر رہے ہیں, تو آپ کی گویا یہ بات جو ہے وہ باطل ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا, اسلامک موڈز نہیں چل سکتے, اس بات میں کوئی دلیل نہیں اور وزن نہیں. اور اسی کے ذیل میں سی پیک کا بھی ہے کہ انہیں چائنا نے جو ہے اس بات کا اظہار کیا, اور یہ بات بھی حکومتی اور بینکنگ کے جو نمائندے تھے ان کی طرف سے آئی تھی کہ وہ بھی اسلامک موڈز میں آنے کے لیے تیار ہیں اگر گویا پاکستان جو ہے اسے فائنینسنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے اور چائنا فائنینسنگ دیتا ہے تو کوئی ایسا ارینجمنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ جو اسلامک فائنانس کی بیس پر ہو, اور اس کے تحت گویا پیور سودی جو ایگریمنٹس ہیں ان کی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. ہم کسی اجارہ کے تحت یا کسی اور ارینجمنٹ کے تحت جو ہے یہ آپ کو فائنینسنگ دے سکتے ہیں. تو یہ اس پرسپیکٹیو میں آیا ہے. اس کے لیے ایبسلیوٹلی کورٹ نے کوئی یہ ریمارکس نہیں دیے کہ یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے, اس کو گویا اس انداز سے کوئی توثیق نہیں کی کورٹ نے, بلکہ اس کا صرف حوالہ ہے اس بنا پر کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ وہ زیادہ سٹیبل ہے, وہ زیادہ بہتر ہے, اور اس میں اب انٹرنیشنل مانیٹری ادارے بھی خود انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو اس میں اصلاً اس کا جو ریفرنس ہے وہ اسی حد تک ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس ریفرنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کے بھی پیپرز موجود ہیں, انہوں نے بھی بہت سے اسلامک موڈز کے حوالے سے جو جن کی تھیوریٹیکل جو بھی فارمولیشن ہے وہ ہو چکی ہے یا پریکٹیکلی ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں, یعنی ان لائنز پہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وغیرہ سے بھی نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہماری اگر آگے کی نیڈز ہیں تو ہم آپ سے پیور انٹرسٹ بیسڈ لون نہیں لینا چاہتے, ہم آپ سے کسی بزنس سے ریلیٹڈ, کسی میگا پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی اب فنڈنگ اگر لیں گے تو وہ فنڈنگ جو ہوگی وہ کسی نہ کسی شرعی بنیادوں پر ہوگی, اور ان بنیادوں کو ظاہر ہے کہیں ویٹ کیا جائے گا, اور وہ بھی چیلنج کیے جانے کے قابل ہوگا پھر وہ معاملہ کہ کیا واقعی وہ شرعی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ کورٹ نے ربا کی تمام ٹرانزیکشنز کو بھی ڈیفائن کر دیا, چاہے وہ کسی لیبل کے تحت ہو رہی ہوں, چاہے اس کے اندر نام استعمال ہو رہا ہو اسلامک فائنانس کا, لیکن اگر وہ ان شکلوں میں آئے گی تو وہ بھی ربا ہوگی.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت پازیٹیو جو ہے نا یہ قدم ہوا ہے کہ جو بھی تمام ٹرانزیکشنز ہیں انہیں انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ ان ٹرانزیکشن کے اندر کسی عنوان کے تحت بھی آپ کام کریں گے تو وہ ربا ہی رہے گا. تو اس اعتبار سے جو بھی نئے پروجیکٹس آئیں گے، اگر آپ ان پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ چاہتے ہیں تو وہ فنڈنگ جو ہے انہی موڈز کے اندر آپ لے سکتے ہیں جن موڈز کی جو ہے وہ اجازت ہے شریعت کے اندر. ادروائز آپ پروجیکٹ کو جو ہے نہ سٹارٹ کریں. یہ تو ہم نے جو کھلا کھاتا رکھا ہوا ہے کہ پیسے لیے جائیں اور وہ پیسے لے کر اپنے اوپر بوجھ قرضوں کا بڑھاتے چلے جائیں اور وہ اتنا بڑھ جائے کہ اب ہم اپنے تمام ایسٹ بھی بیچ دیں تب بھی ہم وہ قرض جو ہے ادا کرنے بلکہ اس کا سود ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں. یہ تو تباہی ہم پر ظاہر ہے اس قسم کے فری لونز کی وجہ سے آئی ہے کہ جو پیورلی انٹرسٹ بیسڈ ہے. فرید بھائی صاحب، عدلیہ نے حکومت کو سود سے پاک اندرونی اور بیرونی قرضے لینے کا بھی آرڈر دیا کہ آپ سود سے پاک اندرونی اور بیرونی قرضے لیں. یہ سود سے پاک اندرونی اور بیرونی قرضوں کے بارے میں یہ وضاحت فرمائیں کہ یہ کہاں سے اور کیسے ملتے ہیں؟ دیکھیے، بات تو وہی ہے کہ نیت کا اگر معاملہ ہو تو پھر بہت ساری چیزیں خود بخود ڈیزائن ہو جاتی ہیں. یہ جو پچھلے سوال کے اندر افضات فہید صاحب نے بھی وضاحت کی تو یہ بالکل ہے کہ اس وقت جو آئی ایم ایف ہے اس نے ایک پیپر ریسرچ پیپر تیار کروایا اسلامک بینکنگ کے مختلف پہلوؤں کے اوپر، اور اس کے ساتھ جو خاص طور پر اس کے پازیٹیو پہلو ہیں کہ ان سے بہت زیادہ فنڈ جنریٹ ہوتے ہیں، تحفظ ملتا ہے، کئی چیزیں اس میں ہیں. تو اسی طرح سے اب اس وقت جو ہمارے اپنے اندرون ملک ہے، یہ اندرونی بیرونی قرض ملا کر 52,000 ارب روپے کا ہمارے اوپر قرضہ ہے. یہ اندرونی قرضے کیا ہیں؟ ہم نے پہلے تو یہ تھا حکومت جو دیتی ہے لیتی ہے صوبوں کو، دیگر ان پہ بھی انٹرسٹ شامل ہے. کس لیے؟ یعنی آپ کیوں ہر جگہ پر انٹرسٹ شامل کر رہے ہیں جبکہ ایک جیب سے نکال کر دوسری جیب میں ہی ڈالنے والی بات ہے اور اس پہ بھی انٹرسٹ شامل ہے. وہ تو فوری طور پر ختم ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی انٹرسٹ شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح سے جو تھا کہ حکومت نے پہلے اسٹیٹ بینک سے قرضے لیتے تھے اور اب وہ سارے قرضے جو اندرونی قرضے ہیں وہ کمرشل بینکوں کی طرف ان سے لے کر اسٹیٹ بینک کو دے دیے اور ہمیں کمرشل بینکوں کا بنا دیا انہوں نے مقروض. تو اب قوم جو ہے وہ کمرشل بینکوں کی مقروض ہے. تو گویا کہ یہ ساری چیزیں کسی سکیم کے تحت بھی تو چل سکتی ہیں. بیرونی قرضے تو خاص طور پر ان پہ انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا اندرونی قرضوں پہ ہے. وہاں تو 2%، 1.5% دیگر ہے. ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیزائن. لیکن پراجا صاحب، پچھلی حکومت نے جو ہے وہ اتنے زیادہ ہائٹ ریٹ آف انٹرسٹ پہ قرضے لیے ہیں کہ اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ہے. یہی ہے، یعنی یہ ہے نا کہ جی آپ بالکل ہے نا کہ یتخبطہ الشیطان من المس، یہ سود خوروں کو شیطان باولا کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے حکومتیں بھی باولی ہو گئی، یعنی کوئی انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ واپس بھی تو دینے ہیں، کہاں سے دینے ہیں، پھر کتنا ہم نے دینا. پیچھے ہم نے 3,000 ارب روپیہ سود کی قسطیں ہم نے دی ہیں اپنے بجٹ میں سے نکال کے. تو یہ چیز جو تھی نا جی اس پہ بالکل یعنی یہ ہو سکتا ہے ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ ہم بھی کوئی اس پہ ریسرچ کروائیں اپنے ماہرین سے کہ یہ عالمی سطح کے اوپر جو انٹرنیشنل لاز ہیں، فسکل لاز ہیں عالمی سطح کے، وہاں کہاں کہاں گنجائش ہے کہ ہم قرضے لیں اور قرضوں کے لیے کوئی اور اسکیم، کوئی پروجیکٹ، کوئی دیگر چیزیں ان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں اور اس میں ان کا نفع یا نقصان اس کو ساتھ شامل کر لیں. جیسے آج بھی یعنی ہمارے اوپر مانیٹرنگ بڑی سخت ہے آئی ایم ایف کی، ورلڈ بینک کی، جن جو قرضے دینے والے ہیں وہ بے شک مانیٹرنگ کر لیں لیکن اس کو پروجیکٹ اورینٹڈ ہو اور اس کے ساتھ جو ہے کہ اس کے جو پہلو ہیں اس پہ ہم کوئی کر لیں. تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے. اس سے اور اگلی بات ہے کہ ہم کیوں قرضے لیں، یعنی کیا قرضے لیے بغیر بھی تو ملک چلتے ہیں اور چل سکتے ہیں. تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم لازمی ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہماری مقدر کے اندر قرضے لینا ہی ہے اور کشکول گدائی لے کر ہی دنیا میں پھرنا ہے؟ ہم خود انحصاری کے راستے اختیار کریں، ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زراعت کتنی بڑھا سکتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم فی ایکڑ پیداوار کتنی بہتر کر سکتے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ایکسپورٹ والی ہماری کتنی چیزیں ہیں کہ جو ٹریڈیشنل نہیں ہیں اور ان کی ایکسپورٹ سے ہم بہت زیادہ کچھ کما سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف پھر توجہ ہو
اور نیک نیتی کے ساتھ ہو تو یہ بھی ہوگا کہ طے کر دیں گے نہیں لیں گے جی، سود والے نہیں لیں گے، تو ٹھیک ہے، آپ کو راستے مل جائیں گے، آپ کو ملک مل جائیں گے، آپ کو ادارے مل جائیں گے، آپ کو کئی اور مل جائیں، آپ کو بیرون ملک پاکستانی مل جائیں گے، آپ ان کے لیے کوئی سکیمیں جنریٹ کریں، ان سے آپ لیں، آپ کو وہ ہمارے دوست ممالک ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آپ کو لونز دے سکتے ہیں، آپ کو آئل دے سکتے ہیں، اور وہ دے دیتے ہیں، اب بھی دے رہے ہیں جی۔ تو اس لیے اس کو اگر تو یہ پوری طرح سے طے ہو جائے گا یہ نہیں، اب یہ حرام ہے، یہ اللہ اور رسول کی طرف سے اس کے بارے میں اعلان جنگ ہے، ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک راستے بھی مل جائیں گے۔ عاطف وحید صاحب، وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق لیے گئے قرضوں پر نہیں ہوگا، تو یہ فرمائیے کہ اگر ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں اس پہ بدستور ہم نے انٹرسٹ دیتے رہنا ہے تو پھر ہماری اکانومی سود سے پاک کیسے ہوگی؟ وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں یہ جو فیصلہ ہے اس میں کچھ مصلحتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور وہ مصلحتیں جو ہیں وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے وجہ سے آئی ہیں، جو ہمارے حکومتی پریشرز ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ ایک ریمانڈ ججمنٹ ہے، اس کا تعلق ہے 2002 کے فیصلے سے۔ جی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب جو فیصلہ ہو گیا ہے یہ جو ہے وہ ریٹراسپیکٹیولی جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ 2002 سے اب تک جو بھی سودی لین دین ہوئے ہیں ان سب کے اوپر یہ فیصلہ مؤثر ہوتا، صحیح۔ لیکن کورٹ نے اس میں جو ججمنٹ میں لکھا ہے وہ یہ کہ اس سے بہت سی کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں یا اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے، اس لیے انہوں نے اس کو پراسپیکٹیولی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے بعد سے جو معاہدات ہوں گے صرف ان کے اوپر جو ہے یہ مؤثر العمل ہوگا۔ تو اس میں کچھ کمپرومائز کیا گیا ہے، اور میں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جو ہے نا اب سارا ڈیپینڈ کرے گا گورنمنٹس کی جو پولیٹیکل ول ہے اور گورننس کی جو استعداد اور صلاحیت ہے کہ وہ کیسے اس فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے پچھلے جتنے بھی قرضے ہیں انہیں کیسے مینیج کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی پراچا صاحب نے بتایا کہ خاص طور پہ پچھلے 2.5-3 سال میں یا 3.5 سال میں جس شرح کے اوپر کمرشل بینکوں سے قرضہ لیا گیا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی آہنی قسم کا ہتھوڑا نہ برسایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس ڈیٹ ٹریپ میں سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تو کام صرف کورٹ ہی کا نہیں تھا، کورٹ کا تو اصل کام تھا کہ اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو لاز ہیں اور پروویژنز آف لاز ہیں یہ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہے کہ نہیں ہے۔ جی، اگر پولیٹیکل ول ہو اور گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہاں اب یہ ہمارے اوپر ایک حجت بن گئی ہے تو یہ کام وہ بھی کر سکتی ہے، اور یہ کہ ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ سے ایک دفعہ ہم نے لے لیے ہیں تو ہم اسی طرح دیں، ہم اپنے سہولت سے آپ کو دیں گے، واپس ضرور کریں گے، لیکن واپس کرنے میں سود کے جو بھی کلازز ہیں ان کو مائنس کر کے کریں گے۔ تو اس میں ہمیں ایک جو ہے نا پبلک لیول پر ایک بہت بڑی ابھی میں سمجھتا ہوں مہم کی ضرورت ہے کہ ہماری جان چھڑانے کے لیے اس سودی قرضوں سے جنہوں نے بھی ایک کام کیا ہے، سودی قرضے لیے ہیں اور قوم کو پھنسایا ہے، وہ یقیناً قومی مجرم ہیں، ان کو جو ہے ان کے اس ہر اس فیصلے کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ جس نے جتنا زیادہ قرضہ لیا اتنا بڑا مجرم ہے، پھر اس کی اگر یوٹیلائزیشن بھی نہیں ٹھیک ہو پائی ہے تو یہ گویا جرم کے اندر اور اضافہ ہے۔ بالکل۔ تو میں اس پہلو سے اس فیصلے کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا اپریہنشن ہے میری کہ اس کو اس طریقے کے بجائے زیادہ فورسفلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، اور اس بڑے قرضے کے حجم کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا ایک فیصلہ اگر آتا تو وہ زیادہ مفید ہوتا کہ جس میں سابقہ سود کے حوالے سے بھی ایک واضح جو ہے وہ موقف لیا گیا ہوتا کہ یہ جو سابقہ سود خاص طور سے ریمانڈ ججمنٹ کے بعد کا، اس لیے کہ کیس اسی کے تسلسل میں ہے یہ، اور اس تسلسل کے اندر تو ان معاہدات کو ضرور شامل ہونا چاہیے کہ جو معاہدات 2002 کے بعد سے ہوئے ہیں سودی معاہدات، تو اس میں جو ہے وہ کچھ کمپرومائز نظر آتی ہے مجھے۔ فرید پاچا صاحب، یہ بھی تجزیہ دیجیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو اسی طرح لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی اور اس کے مطابق قانون سازی کرے گی، یا سابقہ حکومتوں کی طرح تخیری حربے استعمال کر کے لت و لال سے کام لیتی رہے گی؟ ایک بات تو میں پچھلے سوال کے اس میں عرض کر دوں کہ اگر تو حکومت کوئی بھی آئے یہ طے کر دے کہ قرضے لینے نہیں ہیں تو پھر پچھلے قرضوں کے بارے میں تو بہت بڑی رعایتیں دنیا کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ایسی کوئی مثال ہے کہیں پہ؟ بڑی مثالیں ہیں، یعنی وہ قرضے ری شیڈول ہوتے ہیں،
آپ کو کئی چیزوں میں چھوٹ مل جاتی ہے، اور اس پہ اقوام متحدہ کی کئی چیزوں سے لیکن فرید پاچا صاحب یہ آل آف اے سڈن آپ یہ بھی تو نہیں کر سکتے نا کہ ایک دم سے کہ ہم قرضے نہیں لیں گے. نہیں، یہ وہ تو کولیپس ہونے والی بات ہے نا. یہ بھی تو جو ہمارے حالات ہیں عدالت نے بھی یہی ہے نا کہ کہیں کوئی یہ نہ کر دے کہ جی عدالت نے بڑا بحران پیدا کر دیا کہ جی اب یہ تو وہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ جو معاہدات پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں ان کی بہرحال پابندی کرنی ہوتی ہے. تو یہ ٹھیک، لیکن جو سوال آپ کا تھا نا جی اس بارے میں، اب یہ حکومت کا امتحان ہے. آگے پیچھے اسلام کے بڑے علم بردار بنے ہوئے ہوتے ہیں. کسی نے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے، اور کسی نے پھر نفاذ شریعت اور ہم اور یہ وہ بڑا کچھ ہے. موجودہ حکومت کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ ایک دینی جماعت بھی اور بہت ہمارے ایک معزز دینی رہنما بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اب یہ سب کا امتحان ہے نا جی. آپ اگر ان کے ساتھ ہیں اور آپ سود کے بارے میں بال جو ہے وہ تو حکومت کی کورٹ میں آ گیا تو آپ اثر انداز ہو ان پہ. آپ انہیں کہیں کہ جی بھئی یہ نہیں، یہ آپ جو ہے نا واضح ویلکم کریں اور اعلان کریں کہ ہم نہ اسے چیلنج کریں گے نہ اور ہم اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے، قانون سازی کریں گے. یہ تو ابتدائی بیان آنا چاہیے. اس پہ خاص طور پر وہ علماء کرام میں جو ہمارے معاشرے کے اندر معروف ہیں کہ بڑا ان کی بات کے اندر بڑی تاثیر ہے اور بڑی، تو وہ بتائیں نا ان حکمرانوں کو کہ جی یہ آپ کتنا بڑا بوجھ اٹھا رہے ہیں. انسان اپنے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. قیامت کے لیے آپ 22 کروڑ انسانوں کا بوجھ اٹھا کے داخل ہوں گے کل قیامت کے دن. آپ کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ یہ جواب دہ ہونا ہوگا کہ آپ رزق حرام کھلاتے رہے ہیں اس قوم کو اور یہاں کے بچوں کو آپ نے کتنی ظلم اور زیادتی. یہ کوئی وہ جو لوگ ہمارے جن کے بارے میں یہ تبصر ہوتا ہے کہ بڑی ان کی بات کے اندر اثر ہے، وہ یہ اثر پیدا کریں. وہ جو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ ہیں ایسے لوگ واقعی ہیں. وہ تو ویسے ہی نہیں ایکٹیو ہوتے، لیکن جو ایکٹیو ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ یہ بتائیں انہیں کہ تبلیغ کا حق ادا کرنا چاہیے، یہ کردار ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ اگر کوئی حکمران طے کر لینا جی کہ یہ نہیں کرنا، یہ چیز ہم نے جو ہے وہ اب سود لینا دینا نہیں ہے، تو قانون سازیاں بھی بڑی ٹھیک ہو جائیں گی. یہی جو لا ڈپارٹمنٹ ہے یہ آپ کو بڑی چیزیں تیار کر کے دے گا، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور کوئی اتنا بڑا نہیں. عدالت نے بھی جس طرح سے یہ کہا کہ جی الفاظ بدلنا ہے نا، یعنی اس کی بندش آپ بدلیں گے تو وہ پورا تھیم بدل جائے گا. تو اس لیے یہ جو آپ کا سوال تھا کہ یہ حکومت کیا کرے گی، بظاہر تو ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسا بات نہیں ہوئی. وہ مطلب اس خیال میں ہوتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بس ایسے فیصلے ہمارے لیے مسائل بن جاتے ہیں، حالانکہ مسائل کا حل ہوتے ہیں، مسائل نہیں بنتے. یہ بھی فرما دیجیے گا کہ دینی جماعتوں کا اب جو آگے سارا پروسیس چلنا ہے اس میں کیا رول نظر آتا ہے آپ کو، اور کیا دینی جماعتیں اس حوالے سے کوئی تیاری کر رہی ہیں؟ دینی جماعتیں کیا کریں گی؟ تو ہم جماعت اسلامی ہے، خود تنظیم اسلامی ہے، باقی یہاں ہم نے ایک منظم تحریک انسداد سود مولانا زاہد الراشدی صاحب کی قیادت میں وہ کی ہے. ملی مجلس شریعہ ہے، متحدہ علماء کونسل ہے، ملی یکجہتی کونسل ہے، یہ کئی ہے یعنی جو مشترکہ پلیٹ فارم ہے. تو ان سب کو ایکٹیو کریں گے انشاءاللہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم نے عید کے بعد یہ رکھا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں یا جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا وہ بھی، اس کے علاوہ وکلاء بھی، معاشی ماہرین بھی اور علماء کرام بھی، ایک ہم بڑے پیمانے پہ کانفرنس بھی کریں گے تاکہ یہ چیز ہو کہ ایک اعتماد پیدا ہو اپنے اندر بھی اور قوم کو بھی یہ اعتماد دے سکیں. اور اس عدالت کو کہ جس عدالت نے اتنا جرأت مندانہ فیصلہ دیا ہے ان کو بھی یہ خبر جو ہے وہ تقویت اور سپورٹ والی ملے کہ ان کی چیزیں رائے گاہ نہیں گئیں، اب یہ آگے چل رہی ہیں. تو بہرحال ایک اور دریا کا سامنا ہے ہمیں. ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، تو وہ جو ایک اور دریا ہے وہ ہے، اس کو بھی پار کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جناب، کراچی سے امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. آئیے اس حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں. شجاع الدین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم صاحب جناب یہ فرمائیے گا کہ الحمدللہ تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی کی مشترکہ کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے وفاقی شرعی عدالت میں انسداد سود کے کیس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے. اس فیصلے کے بعد کے مراحل میں
آگے بڑھنے کے لیے دیگر دینی جماعتوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں اور انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا اس میں الحمدللہ کئی برسوں سے جماعت اسلامی کے ہمارے محترم ساتھیوں اور ان کے وکلاء کی طرف سے بھی کاوشیں رہیں اور تنظیم اسلامی بھی بہت عرصے سے اس کیس کو پرسو کرتی آئی ہے الحمدللہ. ساتھ ساتھ بعض اہل علم اور علماء کا بھی اس میں تعاون رہا، بالخصوص تحریک انسداد سود جس کو ہیڈ کرتے ہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے بھی اور ان کے ان سے متعلق جو علماء ہیں انہوں نے بھی اس میں اپنا انپٹ ڈالا ہے. لیکن بہرحال ہمارے بہت سارے دینی طبقات کے حوالے سے یہ بات ہم بڑے ادب سے عرض کریں گے کہ اس حوالے سے کوئی زیادہ ان کی توجہ کا معاملہ نہیں رہا ہے. لیکن بہرحال بہت سارے اور پروفیشنل سے بھی میں پرسنلی جانتا ہوں جو اکانومسٹ ہیں، بینکرز ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، انہوں نے بھی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں خاصا انپٹ اس پورے کیس کی پروسیڈنگز میں دیا تھا. بہرحال جن دینی جماعتوں نے، علماء نے، اہل علم نے اور دیگر حضرات نے محنتیں کی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اگلی بات یہ کہ دیکھیے فیصلے تو پہلے بھی آئے تھے. 1991 کا بھی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تھا. اس کے بعد جنرل مشرف کے دور کے آس پاس کی بات ہے اس دور میں کہ جب سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ نے بھی 1250 پیجز کا ایک فیصلہ دیا تھا، بہت جامع فیصلہ تھا، اور اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی بینچ کے اندر شامل تھے. اور اس کے بعد یہ معاملہ لنگر آن ہوتا رہا، لٹکتا رہا، اور پھر اب تقریباً 20 سال کے بعد جا کے 2022 میں یہ فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے آیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتمام حجت کا معاملہ ہو گیا حکمرانوں کے لیے بھی کہ مستقل پے در پہ یہ عدالتی کارروائیوں کے بعد یہ بات واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے کہ بینک انٹرسٹ وہ بھی ربا ہے جو کہ شریعت کی تعلیم کے مطابق بالکل حرام ہے. اب سوال ہے کہ آگے کا مرحلہ کیا ہوگا. ہم دعا تو کر سکتے ہیں اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو ہدایت دے اور یہ اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، اور کسی درجے میں اگر ان کو پاکستان سے کوئی محبت ہے تو اس ملک پر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ممکن ہے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے حالت جنگ کے اندر ہوں گے. تو اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو امپلیمنٹیشن کی طرف جانا چاہیے، اور اس حوالے سے ریکمنڈیشنز آلریڈی بہت ساری موجود ہیں. صرف ول پاور کی ضرورت ہے. اگر ان کے اندر سنسیئرٹی ہوگی، کوئی حکمراں بھی ہو، ماضی کے تب بھی ہم کہتے تھے، آج جو ہے ان سے بھی ہم کہتے ہیں، اگر سنسیئرٹی ہوگی، اگر اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. اور اگر حکمراں ایسا نہیں کرتے تو بہرحال جیسے اس مشترکہ معاملے پر یہ متفق علیہ منکر ہے نا، ایک ایسا بڑا منکر اور اتنا بڑا منکر کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے مترادف ہے، اس کے خاتمے کے لیے اگر جماعت اسلامی نے کوشش کی، تنظیم اسلامی نے کوشش کی، تو یاد رکھیے کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو برسوں سے بات فرماتے رہے، ارلی 80 سے باتیں فرماتے رہے کہ تحریک کے راستے کے سوا کوئی راستہ شریعت کے نفاذ کے لیے نہیں ہے. منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر ایک منظم تربیت یافتہ جماعت کا قیام اور پھر باطل سے ٹکرانا، یہ حضور کا منہج تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے خاص تناظر کے اندر تحریک کا راستہ، منظم تحریک کا راستہ، پرامن تحریک کا راستہ جو شریعت کے نفاذ کے مطالبے کو لے کر کھڑی ہو، اور اس کی اوادب علماء کی طبقے سے بھی آ رہی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کا 2018 کا ایک بیان بہت وائرل بھی ہوا کہ وہ خود فرماتے علماء کی مجلس کے اندر آج تک ہم نے کوئی تحریک کسی منکر کے خلاف نہیں اٹھائی ہے. تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکمراں یہ کام نہیں کرتے تو عوام الناس کا، خاص طور پر دینی جماعتوں کا بہت بڑا فریضہ بنتا ہے کہ اس متفق علیہ منکر کے خلاف آواز بلند کی جائے، اور ایک منظم تحریک کا معاملہ ہونا چاہیے جس میں ہم شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے پہلے قدم کے طور پر یہ سود کے خاتمے کے مطالبے کو لے کر کھڑے ہوں. ہماری بعض دینی سیاسی جماعتیں حکومتوں کے گرانے ہٹانے کے لیے بڑی متحرک نظر آتی ہیں، مگر کسی منکر کے خاتمے کے لیے بہرحال وہ متحرک نظر نہیں آتی. یہ شکوہ تو ہم رکھیں گے، لیکن بہرحال اس حوالے سے آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. ائمہ مساجد ہوں، خطباء ہوں، علماء ہوں، دینی سیاسی جماعتوں کی قیادتیں ہوں، بہرحال اس منکر کے منکر ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور بہرحال اس ملک میں تحریک کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، جیسے کہ بہت بڑا معاملہ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے ہے. چنانچہ اگر حکمراں اپنے فرض کو ادا نہیں کرتے تو عوام کی ذمہ داری بنتی، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پرزور آواز بلند کی جائے اور شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے پہلے قدم کے طور پر اس سود کے خاتمے کی لعنت کو، اس سود کی لعنت کے خاتمے کے لیے جد و جہد کی جائے، تاکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم ہو اور اس مملکت خدا داد میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. شجاع الدین شیخ صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. عاطف وحید صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ فرمائیے گا کہ جیسے ابھی فرید خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی ایک بہت بڑی کانفرنس تمام سٹیک ہولڈرز کی ہم آرگنائز کریں گے انشاءاللہ عید کے بعد، آپ یہ فرمائیں کہ اس سے پہلے ہوم ورک کے طور پہ
हमारी चंद दीनी जमातें जो मेन है, जमात इस्लामी है, तंजीम इस्लामी है, जो इसमें मेन पार्टिसिपेंट थे इस केस में और पहले दिन से ये चल रहे थे, इनका कोई होमवर्क का कोई प्लान, कोई इस तरह की कोई मीटिंग जो ज़िम्मेदारान की है आपके ज़हन में है? देखिए, ये तो काफ़ी देर से, जब से ये इस केस की शुरुआत हुई है, दोबारा इसकी हेयरिंग शुरू हुई है, हम इस मामले के अंदर एक मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहे हैं। हर स्टेज के ऊपर हम अपना एक लाए अमल तैयार करते हैं और कैसे आगे बढ़ना है मुश्तरका तौर पे। जी, ये जो केस अब तक यहाँ तक पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़ैसला अल्लाह ने हमें अता कर दिया, ये भी एक मुश्तरका कोशिश से हुआ है। इस दौरान बहुत से हमने ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिनमें जो भी ज़िम्मेदारान हैं, हुकूमत के कारकर्दादान हैं, उनको ये बात समझाने की कोशिश की है कि ये इससे मसाइल पैदा नहीं होंगे, मसाइल हल होंगे, और उसके लिए रिपोर्टें तैयार हुई हैं, उसके लिए बहुत सा इल्मी काम हुआ है। यानी ख़ुद हुकूमती सतह के ऊपर बहुत से जो है फोरम ऐसे बने हैं जिन्होंने बहुत वक़ी काम किया है, कमीशंस बने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी की कमीशंस बने हैं, टास्क फोर्स बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बनी है, उनकी रिपोर्टें जो हैं वो तैयार हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्ट्स। मुझे याद है आप ये केस की जितनी भी मुआवनत थी अदलिया की, उसके साथ साथ साइड लाइन्स पे आप बहुत ज़्यादा मीटिंग्स किया करते थे। मैं उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि मैंने इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी होमवर्क किया, और जाहिर है वो जाएगा नहीं जाएगा कर रहा था, तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम लोग चल रहे थे कि जो इस केस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये जितना काम है ये सब का सब एक पूल में है हमारे पास, और हम सबको यूटिलाइज़ करना चाहेंगे, और इस सिलसिले में जो भी हुकूमत वक्त है हम उनके साथ इस मामले में हर तरह की ताउन भी करने को तैयार हैं कि अगर वो चाहते हैं कि कोई पेशरफ्त करें और एक सिंसियर एफर्ट नज़र आती है, तो जाहिर सी बात है इस मामले में हम उनके साथ शरीक हो जाएंगे। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें हर हाल में बहरहाल उनकी मुखालिफत ही करनी है। कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके अंदर यकीनन उनकी जो है तायीद और तौसीक के लिए हम भी हाजिर होंगे। मैं इसमें सिर्फ एक बात और अर्ज़ कर दूं कि देखिए, पूरा जो इस्लाम का निज़ाम हयात है ना, मुआशी निज़ाम उसका एक जुज़ है, ये कुल नहीं है। ठीक, निज़ाम हयात में सबसे पहले आपको मालूम है ईमानियात हैं और एतक़ादात हैं, वो पूरा जहन ही बदल देते हैं। फिर उसके बाद मुआशी निज़ाम है, सियासत है, मुआशरत है, अखलाक है, अदब है, ये सारी चीज़ें इस्लाम के निज़ाम के गोशे हैं। इस वक्त मुआशी निज़ाम के एक पहलू के अंदर ये एक फैसला आया, जो एक हमने जंग छेड़ी हुई थी अल्लाह रसूल के खिलाफ, वो उसका एक फैसला बांध दिया है, और उस फैसले में अभी बकिया चीज़ें जैसे जुआ है, सट्टा है, और इंश्योरेंस के अंदर जो गलत काम है, और बहुत सी गरर है, एम्बिग्विटीज़ हैं जो कि ट्रेडिंग वगैरह के अंदर हैं, चाहे वो मनी मार्केट की ट्रेडिंग है, चाहे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग है, उसके हवाले से अभी कोई ख़ास किसी ने कोई बात नहीं की है। इम्प्लाइड तो है, ये फैसला उन पर भी है, लेकिन बहरहाल वो भी इस्लामी निज़ाम मईशत का हिस्सा है, बिल्कुल इसी के अंडर आएंगे ना। अब अगर आप इसकी सारी हमगिरियत को देखें तो उसके एतबार से एक हिस्से के अंदर आने वाली ये तब्दीली, ये बकिया हिस्सों में तब्दीली का पेश खैमा तो हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि इससे सारा जहान बदल जाएगा और हमारी हर तरफ जो है वो दूध की और शहद की नहरें बह उठेंगी। हमें इसके लिए अभी बहुत से मराहिल तय करने, और मैं ये समझता हूँ कि असल चैलेंज अब है दरपेश। सही, अभी जो चीज़ हमें हासिल हुई है वो एक इल्मी कह लीजिए कि एक फतह है ये, कि ये जो आज तक जितना एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट किया गया था कि ये जो 7th सेंचुरी रिबा और 21st सेंचुरी इंटरेस्ट, ये बड़ी अलग अलग चीज़ें, इनका कोई आपस में लेन देन नहीं है, ये मैस जो था ये इस वक्त इस फैसले से ये क्लियर हो गया कि ये जितना निज़ाम है ये निज़ाम सब का सब वो रिबा बेस्ड है, और इस रिबा बेस्ड होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि निज़ाम बातिल है। चुनाचे इस बात की क्लैरिटी के लिए ये फैसला मुअस्सिर है। बाकी इस फैसले से पैदा होने वाले जो असरात हैं, ये जो बरक़ात हैं, उसके लिए तो अभी काफ़ी मेहनत इंशाअल्लाह अभी हमें करनी है, और मैं समझता हूँ इस फोर्स के जितने भी सिपाही हैं वो सब अभी कमर बस्ता रहें कि अभी आगे बहुत से मैदान हैं, इसलिए कि जाहिर है ये इतना गहरा उतरा हुआ है। अगर आप ये क़वानीन को देख लें, ये सब क़वानीन कौन से हैं जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है? जी 1860 का कानून, 1890 का कानून, 1908 के क़वानीन, ये CPC है, ये CRPC है, और ये पाकिस्तान पीनल कोड है। ये क्या चीज़ें हैं? ये सब के सब वो ये जो अंग्रेज़ ने दी हुई थी,
اس کے تحت بنے ہوئے قوانین ہیں جنہیں ساری بات اب ان کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے آپ نے، اب یہ بالکل آل ٹوگیدر چینج کرنا ہے، تو اس میں وقت بھی لگے گا اور اس میں محنتیں بھی سود سے لگیں گی۔ ہی سب کچھ بدلے گا نہیں، جی۔ سود یقیناً بہت اہم شے تھا، یہ اس کی بیک بون ہے اس پورے نظام کی، اس بیک بون کو آپ نے ہلا دیا اور اس کے اندر آپ نے ایک نئی شے کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ انفیوز کر دی، اس کے اندر نئی حرارت ڈال دی، تو اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ جو اس پورے جسد کے جو بقیہ آرگنز ہیں ان کے اندر بھی ایک قوت پیدا ہو جائے گی اور یہ مکمل اسلامی نظام کے قیام کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ لیکن یہ ہماری صرف یہی منزل نہیں ہے، اصل منزل جو ہے وہ پورے نظام کو ایک کامل نظام حیات کے طور پر جو ہے وہ قبول کرنا اور اسٹیبلش کرنا، یہ ہے جو اصل منزل ہے۔ تو اس کے لیے ابھی بہت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں دے۔ اس کے لیے توفیق دے۔ جناب عاطف وحید صاحب اور ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔